صرف یہی نہیں، میں عرض کروں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں کسی مقام پر خدا نے فرما دیا، کوئی اس کی مثال بھی ہے ٹھوس کہ جہاں ثبوت فراہم ہو جائے کہ ہاں خدا نے اپنے کسی بندے کی رضا جوئی فرمائی بھی ہے عملاً. کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے کہ جہاں اندازہ ہو کہ پروردگار نے رضا جوئی فرمائی ہے. اچھا، رضا جوئی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رضا جوئی مرضی کو پورا کر دینا. یہ کہ کسی نے دعا کی، طلب سامنے آئی اور طلب پوری کر دی. لیکن جہاں عشق و محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، مستحکم سے مستحکم تر ہو، وہاں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے زبان سے کیا کہا. وہاں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان منشا کو دیکھتا ہے کہ زبان سے طلب ہو یا نہ ہو، دیکھیں ان کی مرضی کیا ہے. آپس میں بھی یہ ہوتا ہے. جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، مخلصانہ سچا محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں انسان قبل سے کہ کچھ زبان سے نکلے طلب پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. مزاج شناس اگر ہو تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اب میں ایک مثال دوں کہ جب محبت کے رشتے ہوتے ہیں تو انسان چشم و ابرو سے بھی پہچاننے لگتا ہے کہ ان کی طلب کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے. ہر شخص کے دل کی عبارت کو نہیں پڑھ سکتا. یہ صرف نگاہ محبت ہوتی ہے جو کتاب دل کی تلاوت کیا کرتی ہے. تو جناب والا، ہمیں قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد مثالیں ملی، لیکن میں ایک مشہور مثال کی طرف متوجہ کروں گا، جو کل کسی جوان نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا. ایک مشہور مثال، اور وہ مشہور یہ مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں شروع ہی دوسرا پارہ ہوتا ہے تبدیلی قبلہ کے بیان سے. وہ قرآن مجید کی آیتیں جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا منظر قرآن مجید نے لکھا ہے، عجیب و غریب انداز سے لکھا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ پوری آیت ہے نا، پورا رکوع میں پڑھیے. نادان سوال کرتے ہیں، سفہاء سوال کرتے ہیں، بے عقل لوگ سوال کرتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے آج وہ قبلہ چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پورا رکوع پڑھیں، اس میں جو قبلے کی تبدیلی کا منظر ہے نا، وہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ رب کو اپنے حبیب کی رضا جوئی کا کتنا خیال تھا. جملہ یاد رکھیں، رضا جوئی کا کتنا خیال تھا. اس لیے کہ مقام دعا نہیں ہے یہاں پر بظاہر، روایت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ بار بار ہماری طرف اٹھتا ہے، یعنی آپ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، دست دعا بلند نہیں فرمایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بس ہم دیکھ رہے ہیں چہرہ آپ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، یعنی چہرہ اٹھانا اسے کہتے ہیں رضا جوئی. یعنی مصطفیٰ میرے حبیب، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے چہرہ اٹھایا اور ہم سمجھ گئے کہ دل میں طلب کیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ ذرا اور آیت کا دوسرا فقرہ سمجھیے گا تو پھر آپ کو حظ حاصل ہوگا قرآن مجید کی بلاغت کا اور اس مقام کا اور پروردگار عالم کی اس مخصوص عنایت کا کہ جو اس کے حبیب پر ہے، کہ فرمایا گیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے، متوجہ کریں گے، رہنمائی کریں گے، قبلتان، ایسے قبلے کی طرف ترضاها، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے.
نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قصیدہ نہیں ہے، یہ کسی راوی کی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا